أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم ليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وأن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم وجعلوا للہ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے مما ذرا جو اس نے پیدا کیا نہیں اسی نے پیدا کیا من الحرثی کھیتی میں سے والانعامی اور چوپایوں میں مویشیوں میں سے نصیباً ایک حصہ فقالوا اور وہ کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم یہ اللہ کے لیے اللہ کے ھذا للہ یہ اللہ کے لیے بزعمہم اپنے گمان میں جنہوں نے گمان اپنے اللہ کے لیے کر لیا وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے جو یہ اللہ کے لیے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے فما کانا اور نہیں کانا للشرکائہم جو ان کے شریکوں کے لیے ہے فلا یصل الی اللہ بس وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف وما کانا للہ اور جو ہو اللہ کے لیے فہوا بس وہ یصل الی شرکاء وہ پھر وہ پہنچ جاتا ہے شرکاء کی طرف ساء ما یحکمون کیسا برا ہے جو یہ حکم لگاتے ہیں وکذالک اور اسی طرح زین لکثیر من المشرکین مزین کر دیا گیا لکثیر بہت سے لوگوں کے لیے من المشرکوں میں سے قتل اولادہم ان کے اولاد کو اپنی اولاد کو قتل کرنا شرکاءہم ان کے شرکاء نے یا شرکاء پر پیش یہ فائل ہے شرکاء یعنی کہ شرکاء نے اور یہ مزین کر دیا ان کے لیے بہت سے لوگوں مشرکین کو اپنے اولاد کو قتل کرنا وَلِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا اور تاکہ وہ دور ہو جائیں مٹا دیں اسے وَيَلْبِسُوا اور خلط ملت کر دیں عَلَيْهُمْ دِينَ ان کے اور خلط ملت کر دیں ان پر ان کا دین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ مَا فَعَلُوهُ وہ نہ کرتے ایسا وَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ پر چھوڑ دی انہوں نے وَمَا يَفْتَرُونَ جس میں وہ جو جھوٹ باندھتے جس میں وہ افترا کرتے ہیں اس پہ ان کو پڑا رہنے دے وقالوا اور انہوں نے کہا هَذِهِ أَنْعَامٌ یہ جو مویشی ہیں وحرث اور یہ اور جو کھیتی ہجر یعنی یہ ممنوع ہے یا یہ اچھوتی ہے
لا یطعمها نہیں کوئی کھا سکتا اسے الا مگر من نشاء جسے ہم اجازت جس سے ہم چاہیں ان کے اپنے گمان میں وانعام حرمت اور موذی مویشی حرمت ظہورها حرام کر دی گئی ہیں ان کی پیٹیں یا ان پر سواری حرام کر دی گئی ہے وانعام لا اور بہت سے مویشی ایسے ہیں لا یذکرون جن پہ نہیں لیا جاتا نہیں لیتے وہ نام اللہ کا اسم اللہ ہی اللہ کا نام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ اور وہ افطرا کرتے ہیں اس پر افطرا یعنی جھوٹ گڑھتے ہیں اس کے لیے سیجزیہم ان قریب دیا جائے گا انہیں بما کانو اس کی بنا پر جو وہ یفترون جو جھوٹ گڑھتے رہے ہیں وقالو اور وہ کہتے ہیں ما فی بطونی جو ان کے پیٹوں میں حاضن کے پیٹوں میں ہے الانعامی جو ان کے مویشیوں کے پیٹوں میں ہے خالصۃ لذکورنا وہ خالص ہے یعنی خاص ہے لذکورنا مردوں کے لیے لی یعنی کے لیے ذکورنا مردوں کے لیے ومحرم اور حرام کر دیا گیا ہے علی ازواجنا ہماری عورتوں کے لیے وَإِمْ یکم اور اگر ہو وہ میتتن مردہ فہم فی شرکاء تو پھر اس میں فہم پھر اس میں وہ ہوں گے فی اس میں شرکاء پھر اس میں سب شریک ہوں گے سیجزیہم ان قریب دیا جائے گا انہیں یا بدلہ دیں گے انہیں وصفہم جو وہ جھوٹ گڑھتے رہے یا جو وہ بناتے رہے اس کا اللہ بدلہ دے گا انہو حکیم علیم بے شک وہ حکیم اور علیم حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا قد خسر الذین یقیناً خسارے میں ڈال لیا ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے قتلوا اولادہم جنہوں نے قتل کیا اپنے اولاد کو سفہم بے وقوفی سے نادانی سے بغیر علم بغیر کسی علم کے وحرموا اور حرام کر دیا انہوں نے حرام کیا انہوں نے ما رزقہم اللہ جس جو رزق دیا انہیں اللہ نے افتراء اللہ پر افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہوئے قد یقیناً دلو وہ گمراہ ہو گئے قد دلو یقیناً وہ گمراہ ہو گئے وما کانو اور وہ تھے اور وہ نہیں تھے مہتدین اور نہیں تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے نہ ہوئے یا مشرکین مکہ کی جاہلانہ باتوں کا ذکر ہے کہ ان کی کیا کیا اپنی طرف سے انہوں نے بہت سی چیزیں گھڑ لی تھیں اور پھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یعنی دین ہمیں پھر وہ یہ بھی وہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہی دین ابراہیمی ہے یہ اسماعیل السلام سے یہی چلتا آ رہا ہے تو یہاں پر ان کی جہالت کی باتیں ہونے کہ وہ کیا کرتے تھے جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورہ نام کی آیت نمبر 130 جو ہم نے کل سے پڑھی ہیں وہاں سے لے کے آج تک جو آخری آیت ہم پڑھیں گے قد خسر الذین خسروا اولادہم یہاں تک پڑھ لو تو یہ آپ کو ساری جہالت ان کی معلوم ہو جائے گی کہ کیا جہالت کے کام کیا کرتے تھے یہاں وہ کیا کرتے تھے جعلوا للہ مما ذرا من الحرث انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے مما ذرا من الحرث جو اللہ نے یعنی اللہ ہی نے پیدا ذرا جو اس نے پیدا کی جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی اس کھیتی میں سے اور مویشی میں سے نصیبم ایک حصہ انہوں نے اللہ کا بنا لیا اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ اور یہ ہمارے اپنے زوم میں یعنی اپنے گمان میں اور یہ اپنے شرکا یعنی اس میں سے اس چیز سے بنا لی یعنی اس بات کے خود بھی قائل تھے کہ یہ زمین اللہ کی ہے کھیتیاں بھی وہی اگاتا ہے ان جانوروں کا جو ان کے پاس ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے جن سے اپنے زندگی میں خدمت لیتے ہیں لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ ان پر اللہ کا فضل ان دیوی اور دیوتاؤں اور فرشتوں اور جنات یا آسمانی ستاروں یا جو بزرگان جو گزر گئے ان کی روحوں کے طفیل و برکت سے جو ان پر نظر کرم رکھتے ہیں اس لیے وہ اپنے کھیتوں کی پیداوار اور جانوروں سے 2 حصے نکالتے تھے وہاں پہ پیداوار ہی 2 ہی ہوتی تھی یا تو کھیتی باڑی ہوتی تھی یا مویشی ہوا کرتے تھے تو اس میں کھیتی میں سے وہ کیا کرتے جانوروں میں سے بھی اور کھیتی میں سے بھی 2 حصے نکالے تھے ایک حصہ اللہ کے نام کا کر دیتے تھے یہ شکریہ کے طور پر کہ اس نے یہ کھیت اور جانور ہمیں بخشیں دوسرا حصہ وہ اپنے قبیلے یا خاندان کے سر پر جو معبود تھے ان کے نظر و نیاز کے لیے تاکہ ان کی مہربانی اس میں شامل آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری مہربانی ہم پہ جو ہے وہ انہی کی وجہ سے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے ظلم پر گرفت سے بات ہے کہ سب مویشی تو ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں ہمارے عطا کردہ ہیں ان پر دوسرے کی نظر و نیاز کہاں سے آ گئی یہ نمک حرامی نہیں تو کیا ہے کہ تم اپنے محسن جس نے احسان کیا اس کو چھوڑ کر سراسر خود اپنے فضل و کرم سے تم پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے دوسروں کی مداخلت اور ان کے
اس کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر کروا دیا یہ. تو یہ شکریہ کے استحقاق میں انہیں بھی اللہ کا شریک کرتے ہیں. پھر دوسری کے اس بات پر بھی فرمائی کہ اللہ کا حصہ جو انہوں نے مقرر کیا ہے وہ بھی خود اپنے طور پر انہوں نے مقرر کر لیا، یعنی کہ اس کے اشارے بھی ہے شریعت کے احکام کے بنانے والے بھی خود ہی بن بیٹھے. آپ بھی جو حصہ چاہتے ہیں نہیں لکھا نظامی اپنے گمان کے مطابق آپ جو حصہ چاہتے ہیں اللہ کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں دوسروں کے لیے طے کر دیتے ہیں. حالانکہ اپنی بخشش کا اصل مالک تو اور خود مختار تو اللہ ہے. اور یہ اسی بات ہے شریعت کے مطابق ہونے چاہیے کہ اس بخشش میں سے کتنا حصہ اس کے شکریہ کے لیے ہونا چاہیے، اور باقی کون کون حقدار ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنی زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کس مسکینوں کا کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے. یہ بخشی کرنے والا، یہ حصے کرنے والا، بتانے والا تو اللہ کی ذات ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں کرانے والے؟ جنہوں نے اپنا یہ طریقہ خود مختار طریقہ جو حصہ یہ لوگ اپنے زوم میں اللہ کے لیے نکالتے تھے، وہ فقراء اور مساکین وغیرہ خیرات کرتے ہیں، وہ تو اس لیے وہ نکالتے اس لیے تھے کہ یہ فقیروں کے لیے ہوگا، مسکین کے لیے ہوگا، تو ان کے لیے یہ حصہ نکالا کرتے تھے. تو یہ مگر یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے، کیونکہ اپنی طرف سے انہوں نے بنا لیے ہیں. اور پھر کیا کرتے تھے وَمِنَ الْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا مِنْ، اور مویشیوں میں سے بھی ان مویشیوں سے بھی نکال لیتے تھے کہ ایسے مویشی میں یہ سب اللہ کے لیے، یعنی کچھ چیزیں مخصوص کر دیتے، کھیتی باڑی کچھ کھیت میں مخصوص کر دی کہ اس میں جو پیداوار ہوگی اللہ کے لیے ہوگی، ہم اس کو دیں گے. اور کچھ انہوں نے بتوں کے لیے کی ہوئی تھی، اپنا آپ کے لیے کی تھی. اور پھر کرتے کیا تھے فَمَا كَانَ شُرَكَاؤُهُمْ وَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کچھ شرکا میں سے پھر ان کے ہو جاتا تھا تو پھر تو وہ تو ان کو نہیں پہنچتا تھا، اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا تھا. کرتے کس طرح تھے کہ یار جو اللہ کے نام پہ حصہ نکالتے تھے اس میں طرح طرح کی وہ چال بازیاں کر کے کمی کرتے رہتے تھے، یعنی خود ہر صورت میں اپنے جو شریک تھے ان کا حصہ بڑھانے کی کوشش کرتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے صاحب کہ ان کی دلچسپی اللہ کے علاوہ ان کے شریکوں میں زیادہ ہے. مثلا جو غلے یا پھل وغیرہ اللہ کے نام پر نکالے جاتے ان میں سے اگر کچھ گر جاتا تو وہ شریکوں کے حصے میں شامل کر دیا جاتا تھا، اور شریکوں کے حصے میں سے گرتا یا اللہ کے حصے میں مل جاتا تو اسے انہیں کے حصے میں واپس کر دیا جاتا. کھیت کا جو حصہ انہوں نے شریکوں کے نظر کے لیے مخصوص کیا ہوتا تھا، اگر اس میں سے پانی اس حصہ کی طرف پھوٹ پڑتا جو اللہ کے نظر کے لیے مختص ہوتا تھا تو اس کی ساری پیداوار وہ شریکوں کا حصہ میں داخل کر دیتے تھے. اور اگر اس کے برعکس دوسری صورتحال ہوتی کہ اللہ کے حصے میں سے کوئی اضافہ کسی دن بالکل نہ کیا جاتا، اور کبھی خشک سالی ہو جاتی یا کوئی اس میں وجہ سے یا نظر و نیاز کا غلہ خود استعمال کی ضرورت پیش آتی تو اللہ کا حصہ تو کھا لیتے تھے، مگر شریکوں کے حصے کو ہاتھ نہ لگاتے تھے. وہ ڈرتے تھے کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے، یعنی کسی وجہ سے شریکوں کے حصے میں کچھ کمی آ جاتی تو اللہ کے حصے سے پوری کی جاتی، یعنی کوئی قید پڑ جاتا ہے ان کو خود کو ضرورت پڑتی تو اللہ والے حصے سے تو خود خرچ کر لیتے، مگر جو ان کو دینا ہوتا تھا ان کو پجاریوں کو یا ان کو اپنے نظر و نیاز کے لیے اس میں کسی طرح بھی کمی نہیں آتی تھی. اور اگر اس پہ کوئی نکتہ چینی کرتا تو اس کے جواب میں بھی بڑی دلیل ان کے پاس ہوتی تھی، کہتے تھے اللہ تو غنی ہے، اس کے سمجھ سے کچھ بھی کم ہو جائے تو اسے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، یعنی اللہ کو یہاں پہ غنی بنا دے گا، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے. مگر شریکوں کو ان کو وہاں پہ پوری ان کو دیا جاتا تھا. اس کی وجہ ضرور، اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی کہ وجہ کیا ہوتی ہے، اصل توہمات کی اصل جڑ کیا تھی. یہ اصل میں جو عرب جو تھے جاہل عرب، ان کے ہاں مال میں جو حصہ اللہ کے نکالتے فقیروں مسکینوں مسافروں یتیموں وغیرہ کی مدد میں صرف کیا جاتا تھا، اور جو حصہ شریکوں کے نظر و نیاز کے لیے نکالتے تھے وہ یا تو براہ راست پر مذہبی طبقوں میں کے پیٹ میں جاتا تھا یا پھر آستانوں پر چڑھائے جاتے تھے. اس لیے بالواسطہ مجاورون پجاریوں تک پہنچ جاتا پجاریوں تک، چڑھائیں گے وہ بھی انہیں کو جائے گا، اور جو آستانوں پر جتنے بھی چڑھائے ہوتے ہیں سارے انہیں کو جاتے ہیں. اس لیے ان خود کا مذہبی یہ پیشوا جن صدیوں سے مسلسل یہ تلقین کرتے رہتے ہیں، ان جاہلوں کے دل میں بات بٹھائی تھی کہ اللہ کے حصے میں کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ کے پیاروں کے حصے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور امکان اگر کمی بیشی ہوتی رہے بیشی ہوتی تو بہتر ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، آپ دیکھ لیں ان کا حصہ کبھی کم نہیں ہوتا، کسی مزار کی کمائی کبھی کم نہیں ہوتی. محکمہ اوقاف ہمیشہ سے پاکستان میں کتنی کساد بازاری ہو، کتنا ہی آپ کا ہر چیز معیشت ڈوب رہی ہو، یہ ترقی کرتے جا رہا ہے، ان کے مزاروں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، تو ویسے ہی پیسہ آ رہا ہے، یہ ویسے ہی دیکھیں چڑھتے. یہ ہمارے یہاں بھی صدیوں سے ہمیں پڑھا دیا گیا ہے، ہمارے جاہل لوگوں کو یہ سمجھ میں آواز آتی نہیں ہے کہ ہمیں نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ چڑھا رہے ہیں، یہ حرام ہے. اللہ نے خود بتایا کہ اللہ کے سوا کسی پہ تم چڑھاتے ہو یہ بالکل حرام ہے. تو یہ ہمارے یہاں کسی اللہ تبارک و تعالیٰ
سمجھ دے دے تو بات ہے۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، سنت صرف اللہ مردار خون اور خنزیر خرگوش حرام کیا، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، جس پر اللہ کا نام، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے دیا گیا تو وہ حرام ہو گئی۔ اللہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تم شریکوں، تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کر لیا تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، اسے شرک کو بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو کرتے ہیں پھر اسے میں کرتے رہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور مزین کر دی گئی ہیں اور ان کے لیے خوشنما بنا دیا ان کے ہلاکت کے وہ ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا بھی انہوں نے اس کے لیے خوشنما بنا دیا تاکہ وہ ہلاکت میں مبتلا کریں، اور اس کے دین پہ بھی مشتبہ بنا دیا، غلط ملت کر دیں، دین کو بھی انہوں نے اس طرح مشتبہ بنا کے رکھ دیا۔ یہ کس طرح کرتے ہیں؟ بتایا کہ یہاں پر جو شریکوں کا لفظ ہوا ہے اس کے دوسرے معنی سے، یعنی جو اوپر والا معنی تھے وہ تو ان کے تھا جنہوں نے جو بت تھے یا معبود جو بنایا تو بت تھے یا ان کو بزرگان دین کے، یہاں پہ جو ہے اس کا لفظ معنی دوسرے، اس کے معنی دوسرے ہیں، یعنی اوپر کے جن لفظ کیا ہے ان کے معبود جن کی وہ سمجھتے تھے کہ برکت یا سفارش سے اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمت کے حصول مددگار سمجھتے تھے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں بھی ان کے استحقاق میں اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ یہاں جو آیت میں شریک سے مراد وہ انسان و جن، انسان اور شیطان ہے، جنہیں اولاد قتل یعنی اولاد کو قتل کرنے کو ان کی نگاہوں میں ایک جائز اور پسندیدہ فعل بنا دیا، مزین کر دیا انہیں شریک کرنے کی وجہ ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے جس کسی کو آپ بندگی کا مستحق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اس طرح بندوں کے لیے یہ قانون بنانے کے اور جائز ناجائز حد مقرر کرنے کا خدار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا جس طرح کسی دوسرے کے آگے عبادت کے افعال میں سے کوئی فعل کرنا اسے اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا معنی ہے، اسی طرح کسی کے خود ساختہ قانون کو بھی برحق سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کرنا اور پھر اس کے مقرر کی حدود کو بھی اطاعت کے مقابل سمجھنا بھی، اسے بھی اللہ تعالیٰ کے قبلے میں شریک کرنے کے ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں افعال بہرحال شرک ہیں، جو اس کا ہستیوں کی کو زبان سے الہ عرب کہے یا نہ کہے مگر ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور جن کے مقرر کیے ہوئے قانون کو واجب الاطاعت بھی سمجھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ دونوں چیزیں یہاں پہ وہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں کے مطابق وہ نہیں کہ ان باتوں پہ چلتے ہیں، جو جیسے انہوں نے کہہ دیا ان پہ چلتے تھے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ انہیں کوئی شریک قرار دیا۔ اولاد قتل کی اہل عرب میں جو تھیں وہ 3 صورتیں تھیں جو قرآن میں تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لڑکیوں کا وہ قتل کیا کرتے تھے اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے، یا قبائلی لڑائیوں میں سے دشمن کے ہاتھ نہ پڑے، یا کسی اور دوسرے سبب سے ان کے لیے آر نہ بنے۔ دوسرا بچوں کا قتل اس خیال سے پرورش کے بار نہ اٹھایا جا سکے، اور ذرائع معاش کی کمی کے سبب سے بھی وہ ناقابل برداشت بوجھ بن جائیں۔ دوسرا پھر وہ بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھیڑ چڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ 3 وجہ آتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ خود کا اولاد کو قتل، بچوں زندہ، قرآن حدیث میں کئی ذرا تذکرہ ہے، جیسے سورہ نحل میں کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ الْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ وَيَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اسے یا ذلت اس کے باوجود رکھ لے یا مجھ سے مٹی میں دبا دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اور خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے کہنا کہ اللہ مجھے دے۔
اور تمہارے ناپسند کیا قیل و قال یعنی فضول باتیں کرنا، قیل و قال ہوتا ہے جب یہ کہا اور اس نے کہا تو اس نے کہا، فضول باتیں کرنا، اور زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پہ حرام کیے ہیں، مال کو ضائع کرنا بھی اور بلا مقصد سوالات کرنا بھی منع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کا مگر ان شرکان انہوں نے بنا دیا۔ ابھی بھی آج کا ہمارے یہاں بھی بہت صاحب پڑھی کبھی کبھار خبریں پڑھتے ہیں کہ کسی نے اپنے اولاد کو اپنے بچے کو پیر صاحب کے کہنے پہ اس کو قتل کر دیا یا پھینک دیتے ہیں تالاب میں، پھینک دیا جلا اس کو یا مار دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ حرکتیں ابھی بھی ہوتی ہیں اس زمانے میں بھی۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن سے دور ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ جو سنی سنائی باتیں جیسے انہوں نے دین کو بنا دیا، جیسے پیش کر دیا، تو ہمارے وہ سمجھتے ہیں دین کا حصہ ہے، اسی کو دین کا حصہ سمجھ کے وہ کرتے تھے، اس لیے گمراہی میں مبتلا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھائیں گے اور ان حرکتوں سے کم بعد رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ فَمَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے، وَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور چھوڑ دو انہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ کے ان کی مرضی ہے جو یہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھا دیں گے۔ جیسے پیچھے بتایا ان کو دین کو مشتبہ، اور مشتبہ کس طرح بنا دیتے ہیں کہ یہ کسی وہی چیز کو کسی چیز کو اپنی طرف سے کسی چیز میں اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے داخل کر لینا، یہ دین کو مشتبہ بناتا ہے۔ بدعات کو شامل کرنا اپنے یہاں سے اپنی مرضی سے، بہت سے لوگ جو ہیں اپنے اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو وہ دین کو مشتبہ بنانا ہوتا ہے، یعنی ایسے ایسے عقائد ایسی چیزیں دین میں شامل کر دی جائیں ان کا دین سے دور کا ہی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ قتل اولاد بھی اسی کی ایک مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے کہ ہم کو دین میں نئی بات شامل کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں قالوا هذه انعام وحرث حجر، یہ وہ مویشی اور یہ کھیتیاں ہجر ہیں، یعنی یہ ممنوع ہیں، یعنی کہ جس کے لیے ہم کہیں اس کے لیے جائز ہیں، جس کے لیے ہم گناہ کریں اس کے لیے جائز نہیں ہے، ممنوع یا چھوتی ان پہ، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے اس پہ پابندیاں لگائی ہوتی ہیں۔ لا یتمها الا من نشاء زعمہم، اور نہیں کھا سکتا اسے کوئی مگر جسے ہم چاہیں اپنے ذوم میں، اپنے گمان میں۔ ون اور کچھ نعمت، یعنی یہ تو کھیتیاں ہیں یا جن بہت سے ایسے جانے جو انہوں نے بتوں کے لیے چھوڑے ہوتے تھے، یعنی کہ یہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے بتوں کے لیے چھوڑ دی تھیں، کہ یہ جیسے جانور چھوڑے ہوئے یا کھیتی جیسے نے پڑا وہ اگر چھوڑ دیتی ہیں تو پھر وہ بہت سے جانور بعض کھیتیوں کو پیداوار کے متعلق وہ منت مان لیتے تھے کہ یہ فلاں آستان یا فلاں حضرت صاحب کی نیاز کے لیے مخصوص ہے۔ اس نیاز کو ہر کوئی نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ ان کے لیے ایک باقاعدہ ایک ضابطہ تھا جس کے روح سے مختلف نیازوں کو مختلف قسم کے مخصوص لوگ ہی کھا سکتے تھے، انہوں نے ایک ضابطہ بنایا تھا کہ یہ نیاز ہوگی تو یہ لوگ کھائیں گے، یہ ہوگی تو یہ کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو نہ صرف مشرکانہ افعال میں شمار کیا بلکہ اس کے یہ بھی متنبہ فرما دیا، یہ ضابطہ ان کے خود ساخت ہے، یعنی جس اللہ کے رزق میں سے وہ منتیں مانتے اور نیازیں کرتے ہیں، اسے نہ ان کو منتوں کا اور نیازوں کا حکم دیا اور نہ اس کے کھانے کے متعلق پابندی عائد کی۔ یہ سب کچھ خود ان کا خود سر اور باغی بندوں نے اپنے اختیارات سے خود ہی تصنیف کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ نے ایسی چیزیں نہیں کی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ فناؤن حرمت ظہورہ کو کچھ جانور ایسے تھے جو حرمت ظہورها ان کی، انہوں نے کہا کہ جی ان کی حرمت بیان، یعنی وہ حرام کر دی، ان کی پیٹھیں حرام کر دی، ان کی سواری بھی نہیں ان پہ نہیں کرنی، یعنی انہوں نے سواری بھی اس پہ نہیں کرنی، ظہورا یعنی کہ پیٹھ نام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور نہ ان پر اللہ کا نام ذکر۔ جانور ایسے بھی ہیں جن پر نہ اللہ کا نام لیا جائے گا اور نہ پھر ان پہ سواری کی جائے گی، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ یہ لکھا کہ جیسے بتاتے ہیں کہ نارال حرم میں بعض مخصوص منت و نظروں کے جانور، ایسے جانور بھی جیسے نے پڑھا نا وہ صاحبہ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جیسے جانور ہوتے تھے جن اللہ کا نام لینا بھی جائز نہ سمجھا جاتا ہے، ان پر تو بلکہ وہ سوار ہو کے حج بھی کرنا ممنوع تھا، کیونکہ حج کے لیے تو وہ بھی کہا کرتے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کا نام لینا پڑتا تھا، اس لیے اسی طرح انہوں نے دودھ دوتے وقت بھی یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں یا ذبح کرتے وقت ان پر انہیں اللہ کا نام لینا ہی نہیں تھا، انہوں نے منع کیا تھا کہ ان پہ کوئی اللہ کا نام لے گا نہیں۔ اسی طرح جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ما جعل اللہ
من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، جب سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح پھر تیسرے دیکھ کچھ جانوں کو بت خانوں کے مجاوروں کے لیے بھی خاص کرتے جنہوں نے ذبح کرتے صرف ان بتوں کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے لیکن بتوں کا نام لیا دیا، انہوں نے خاص جانوروں کو بھی انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے، منت مانگ کے چھوڑ دیتے تھے، سارے انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہوئی تھی۔ پھر ان کا بسم اللہ علیہ، بسم اللہ اللہ کا نام علیہ افطرا، اور یہ پھر افطرا کا جھوٹ بولتے، سیجزیم بما کانوا، ان قریب بدلا دیے جائیں گے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر وہ ایک یہ بھی ان کا ایک عجیب سسٹم کیا، قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصا لذکورنا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں جو انہوں نے اپنے بتوں کے لیے وقف کیے انہوں نے، ان کے دودھ اور ان سے ان کا جو بچہ ہو، پیٹ میں جو بچہ ہے پیدا ہوگا تو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہوگا اور ہمارے عورتوں کے لیے حرام ہوگا۔ یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنی طرف سے ہر جو چیز اپنے لیے کر لی کہ جی، بلکہ ان کا دودھ بھی ان کے پیٹ میں پیدا ہونا، بچہ اگر زندہ ہوگا تو ہمارے مردوں کے لیے حلال ہوگا، عورتوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے کھانے میں مرد اور مرد دونوں شامل ہیں، لیکن مردہ ہے تو پھر دونوں کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، اور قریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ وہ تو اپنے فیصلوں میں حکیم اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھتا ہے، اپنے علم اور حکمت کے مطابق وہ جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ تو یہ جو انہوں نے اپنے طرف سے چیزیں بنائی ہوئی یا وصف سے مراد ان کا جھوٹ ہے، وصفہم ان کا جھوٹ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، یہ جھوٹ بنایا انہوں نے۔ جیسے قرآن مجید بات ہے نا سورہ نحل میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ، اور اس کی وجہ سے تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، مت کہو کہ حلال اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ تو یہ اللہ یہ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ علم، اور یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کیا نادانی، بغیر کسی علم کے، بے وقوفی سے، نادانی سے، جنہوں نے قتل کیا بغیر جانے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور انہوں نے حرام کیا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، اللہ کے رزق کو جو انہوں نے دیا، جھوٹ بولتے ہوئے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا، یقیناً گمراہ ہو گئے، وما كانوا مهتدين، وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ یعنی انہوں نے جو کام بھی کیا دنیا و آخرت میں گھاٹے میں پڑ کے، دنیا میں اپنے اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے اور اپنے اموال میں بھی کچھ چیزوں کو از خود حرام کر دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو انہوں نے تنگی اور مشکل میں ڈال لیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جو بول باندھتے رہے اللہ پر جھوٹ، اس کی وجہ سے پتھری انجام سے بھی دو چار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید، اور دنیا میں تھوڑا فائدہ، پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بخت عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، اس کی وجہ سے وہ کفر کیا کرتے تھے، اس کفر کی وجہ سے ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ انہوں نے اپنے طرف سے جو لوگ رسم و رواج گھڑے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، جو تم لوگ نے رسم و رواج گھڑے ہیں، یہ تمہارے باپ دادا تھے جنہوں نے ایسی حرکتیں کی، اور تمہارے مذہبی بزرگ تھے، تمہارے پیش اور سردار تھے، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہے، ان کے جو ایجاد کے غلط طریقے سے اس لیے صحیح اور مقدس نہیں ہو سکتے کہ تمہارے بزرگوں نے یا تمہارے بابا و اجداد نے وہ گھڑ لیے تھے۔ جن ظالموں نے اولاد قتل جیسے وحشانہ فعل کو بھی رسم بنا دیا ہو، جنہوں نے اللہ کے دیے رزق کو خام خواہ اللہ کے بندوں پر حرام کیا ہو، اور جنہوں نے دین میں اپنے طرف سے نئی نئی باتیں شامل کر کے اللہ کی طرف منسوب کی ہوں، وہ آخر کس طرح فلاح پا سکتے ہیں؟ تو چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے تمہارے اسلاف ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، بہرحال تھے وہ گمراہ، جو بھی ایسی حرکتیں جس نے بھی یہ حرکتیں شروع کی، ان کو آپ کتنا ہی بڑا مقام دیں، وہ گمراہ تھے، اور اپنی اس گمراہی کا برا انجام بھی وہ دیکھ کر رہیں گے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم بھی یہ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہے، یا ہم اپنی مرضی سے، ہمارے آبا و اجداد کی یا فلاں صاحب نے کہہ دیا تو ہم اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔
ہم پہ بھی یہ چیز لاگو ہے۔ جب قرآن مجید نے پھیلایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو یقیناً یہ بات ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح عربوں کے لیے تھی، مشرکین مکہ کے لیے تھی، ہمارے لیے بھی وہی بات اسی طرح ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کا علم ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنا چاہیے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے، تاکہ ہم زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ آبا و اجداد کے، ہمارے اور بزرگوں کے کسی بتائے ہوئے طریقے پہ بلا سوچے سمجھے بغیر کسی علم کے چلنا، وہ یہ ہوگا کہ کیا دلیل اللہ تعالیٰ کا کہاں ہے، کیا کس طرح، کوئی علم تو کوئی دلیل تو ہے نہیں، اسی کے مطابق تم چلتے رہے بغیر کسی دلیل کے، لائن تم جیسے ہے کہ بغیر کسی علم کے تم چلتے بغیر علم۔ ہمیں بھی اللہ نہ کرے کہ ایسا کہا جائے کہ بغیر علم کے تم ایسا کرتے رہے۔ تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا، لوگوں کو سمجھانا، جو ہم بدعت کریں ہمارے یا رسم و رواج میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں، یا ہمارا یہ جی رسم ہے، یہ رواج ہے، ہم تو کرتے آئے ہیں۔ اور ہم اپنے باپ دادا کو کیسے کہیں کہ وہ غلط تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو صاف کہتا ہے کہ اگر انہیں علم نہیں تھا تو تم تو سمجھ لو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو گزر گئے ان کو بالکل ان کی کوئی بات غلط تھی نہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی اس کو اس طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا، اور وہ اللہ کے احکامات کے مطابق۔ اللہ کے احکامات نہیں ہیں اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہ جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں، تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ تو یہ ہمیں سوچ سمجھ کے جو بھی کام کریں سوچنا چاہیے، اور کوئی بتایا تو اس کی بات کو مان لینا چاہیے، بجائے کہ بحث و بحث کریں کہ جی یہ پرانی باتیں ہیں یا فلان ہے، ساری دنیا ہی کر رہی ہے، ساری دنیا کا جیسا نہیں پڑا، اکثریت تو گمراہ لوگوں کی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اکثر لوگوں کے پیچھے چلو گے تو گمراہ کر دیں گے، اکثریت پہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بھی سچا ہے تو وہ سچا ہے، اگر 1000 آدمی کر رہے ہیں اور دیکھ نہیں کر رہا تو وہ اگر سچ پہ ہے تو وہ سچا ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ اکثریت کی کوئی طرح ہمارے اکثر کہا جاتا ہے سارے لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں، ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، فردن اکیلے نے کھڑا ہونا، تو اس دن کے لیے تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدمت بھی دے اللہ تبارک و تعالیٰ، استقامت بخشے کہ ہم ایسا کام کریں اور اسی پہ قائم رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ۔